اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بھائی قربانی سے متعلق کچھ مسائل سن لیں. پہلی بات، بھینس کی قربانی واجب ہے، اس پر میں بیان میں آج ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے، سب کی طرف سے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بھی مدلل بیان کر چکا ہوں. تیسری بات، بھینس کی قربانی بھی آج کل ایک اختلافی مسئلہ ہے. بھینس کی قربانی پر اجماع رہا ہے، اب اختلاف ہو گیا اس میں. پہلے اہل حدیث حضرات بھی اس کو جائز ہی سمجھتے تھے، بلکہ ہم بچپن میں اہل حدیث حضرات سے پوچھتے تھے کہ اگر ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں ہونا ضروری ہے تو بھینس کی قربانی کو تم کیوں جائز کہتے ہو؟ بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ملتا. تو یہ تو ہم ان کو حجت تمام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہر مسئلے کا آپ کہتے ہو نا قرآن حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا چاہیے. بھائی صراحتاً ہر مسئلے کا ذکر نہیں ہوتا. تو پھر ہم ان سے پوچھتے تھے بچپن میں کہ پھر آپ بھینس کی قربانی کو جائز کیوں کہتے ہو؟ تو وہ نہیں جواب ہوا. اب کیا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بعد میں چینج ہوا ہے. تو خوب سمجھ لیں، بھینس کی قربانی کو ہم جائز کیوں قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. قربانی کے مسائل توقیفی ہیں، ان میں کسی جانور کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر قیاس کو ہم جائز سمجھتے تو ہم ہرن کی قربانی کو بکرے پہ قیاس کر کے جائز کہتے، سمجھتے ہو. اور ہم نیل گائے کی قربانی کو اس گائے پر قیاس کرتے کہ دونوں کے گائے بھی کہتے ہیں اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، بس ایک میں پھرتیلی زیادہ ہے اور اس میں پھرتیلی کم ہے. تو قیاس تو جب ہوتا ہے، یہ قیاس تھوڑی کیا ہے، یہاں قیاس جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 جانور ہیں جن کے اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور وہ توقیفی ہیں، ان پہ قیاس نہیں ہو سکتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان 4 میں بھینس تو نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا ہے، گائے کے ساتھ لاحق کیا ہے. لحاق ایک الگ چیز ہے، قیاس ایک الگ چیز ہے. یہ 4 جانور جو جائز ہے نا، یہ کیوں؟ اصل میں 4 چوپائے ہیں جو اہلی ہیں، پالتو ہیں، اور ان میں خاص قسم کے مفاد ہیں. تو اس معنی میں بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہیں، اس کے بھی وہی مقاصد ہیں جو گائے کے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ بھی گھریلو ہے، وحشی جانور نہیں ہے. تو قربانی کے جانوروں کی جو جواز ہے نا، اس کا تعلق گھریلو چوپائے ہونے اور گھریلو چوپائے نہ ہونے سے. اب ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں میڈیکل سائنس کے ثبوت اور عرف پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو گائے میں اور بھینس کے ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق ہے. گائے پھرتیلی ہوتی ہے، بھینس سست ہوتی ہے. گائے کے لیے الگ قسم کا موسم چاہیے، بھینس کو الگ قسم کا موسم چاہیے. دونوں کے دودھ کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ فرق ہے ہی نہیں جو شریعت میں معتبر ہو. یہ وہ فرق نہیں ہے جو شریعت میں معتبر ہو. شریعت میں معتبر فرق جو ہے نا قربانی میں، وہ چوپایا ہونا یا نہ ہونا اور اہلی ہونا یا نہ ہونا. اہلی کا مطلب پالتو. اسی وجہ سے نیل گائے جو ہے نا اس کی کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ گائے جیسی تو بہت سی چیزوں میں ہے، لیکن وہ وحشی جانور ہے، پالتو نہیں ہے. ہرن کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پالتو جانوروں میں نہیں ہے، وہ جنگلی جانوروں میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یوک کی جو قربانی، یاک کہتے ہیں، یوک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یاک کی قربانی میں بھی علماء یہی بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ اگر پالتو ہے، پل جاتا ہے گھروں میں، پلنے والا جانور ہے تو پھر جائز ہے، اگر جنگلی ہے تو جائز نہیں ہے. تو گائے اور بھینس کے جو مفاد ہے نا وہ بالکل سیم ہے. اس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے، بھینس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے، اور اس سے بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے، اس کو بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے. وہ بھی جگالی کرتی ہے، وہ بھی جگالی کرتی ہے. تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بھینس کو گائے پر قیاس کی ہے. ہم نے کہا گائے کا جب شریعت نے اجازت دی ہے تو بھینس اس اجازت میں خود بخود داخل ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف مت کرو، ہے نا. اب کوئی کہ گالیاں دینا جائز ہے، اور گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر. سوری، گالیاں دینا بھی حرام ہے، گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر، کہ جب اف کہنا حرام ہے
تو اس پر قیاس کر کے میں نے کہا کہ گالیاں دینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ہم کہیں گے گالیوں کو اف پر قیاس نہیں کیا جائے گا, گالیاں اف کے حکم میں داخل ہیں, کیونکہ اف سے لفظ اف مراد نہیں ہے. اف کا مطلب ہے تکلیف دینا, تو تکلیف میں گالیاں تو بطریقہ اولا داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گی؟ تو جب اسلام نے کہا نا یہ 4 جانور ہیں, تو یہ 4 جانور نہیں ہیں, ان جانوروں میں کچھ چیزیں قدرے مشترک ہیں, تو جو بھی ہوگی اس میں وہ یہی 4 میں ہی داخل ہوگا. وہ سمجھتے ہو, چاہے طور طریقوں میں فرق کی کیوں نہ ہو. اگر طور طریقوں میں فرق سے حکم تبدیل ہونا ہوتا تو پھر گایوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عرب میں جو گائے حلال تھی وہ پنجاب کی گائے ویسی ہے ہی نہیں بھائی. عربوں میں جب قرآن نازل ہوا, گائے ذبح کرنے کا حکم دیا, تو کون سی گائے تھی؟ وہ تو سعودی عرب کی گائے تھی نا, مکہ مدینہ کی گائے تھی. اس کو الگ موسم چاہیے, پنجاب کی گائے کو الگ موسم چاہیے, آسٹریلیا کی گائے کو الگ موسم چاہیے. سب کے دودھوں میں بڑا فرق ہے, سب کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہے. آسٹریلیا کی گائے عرب کی گرمی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے. ہماری بھینس تو برداشت کر لے گی, لیکن آسٹریلیا کی گائے برداشت نہیں کر پائے گی. آسٹریلیا کی گائے میں دودھ زیادہ ہے, گائے کم ہے, اور ہماری گائے میں گائے زیادہ ہے, دودھ کم ہے. تو اتنے سارے, اگر فرق کی وجہ سے حکم تبدیل ہوتا تو پھر تو بہت سارے فرق, خود گایوں میں بہت فرق ہے. آپ گلگت کی گائے کو دیکھو, اتنی سی ہوتی ہے, جتنا مرضی کھلا دو اس سے زیادہ قد نہیں بڑھے گا, جتنا مرضی کھلا لو. اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے نا ان کے مسل بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ والی گائے یہ اسپیڈ بریکر پہ نہیں کراس کر سکتی, یہ پہاڑ پہ کہاں سے چڑھے گی؟ تو اگر دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق شریعت میں معتبر ہے تو گائے اور بھینس میں اتنا فرق نہیں ہے, پنجاب کی گائے اور پنجاب کی بھینس میں, جتنے عرب کی گائے اور گلگت کی گائے میں فرق ہے, آسٹریلیا کی گائے اور انڈا موڑ کی گائے میں فرق ہے. بہت فرق ہے ان کے طور طریقوں میں, ان کے لائف اسٹائل میں, دودھ کی کوالٹی میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو. لیکن یہ فرق شریعت میں معتبر نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی باندھ کے کھلایا جانے والا جانور ہے, اہلی ہے, یہ بھی پالنے والا جانور ہے. تو اس لیے چوپایا ہو پالتو ہو, یہ ہے اصل. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا نا دمبئی کی قربانی حلال ہے, تو اس میں چکی والا بھی آ گیا, بھیڑ بھی آ گیا. حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے, لیکن فائدے سب کے کیا ہیں؟ چکی ہونے نہ ہونے سے وہ چوپایوں کی فہرست سے بھی نہیں نکلے اور پالتو ہونے کی فہرست سے بھی نہیں نکلے. حالانکہ چکی والا دمبا اور بغیر چکی والا, پنجاب کا کجلا اور کراچی کا دمبا بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. کجلا بالکل ہی ایک الگ چیز ہے, اینکی اور بغیر اینکی بڑے فرق ہیں, قیمتوں میں بڑا فرق ہے, گوشت کے ذائقوں میں بڑا فرق ہے. لیکن کیا ہے, چوپائے سب ہیں اور پالتو سب ہیں. تو یہ فرق شریعت نے معتبر نہیں. عربوں میں جو دمبے ہوتے تھے ہو سکتا ہے وہ پنجاب میں ہوتے ہی نہ ہو, وہ والے دمبے اب ہو گئے ہوں, پہلے نہ ہوتے ہوں. لیکن جب دمبا ہے تو چوپایا ہے اور گھریلو ہے, تو پھر ان فرق کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک بالکل وہی گائے کی بھینس کی قربانی میں اجر ہے جو گائے کی قربانی میں اجر ہے. سمجھتے ہو, بیل کاٹو بھینس کاٹو کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بھینسا اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ ماہرین جو حکیم ہیں, جو غذاؤں کے ماہر ہوتے ہیں, وہ حکیم کہتے ہیں کہ بھینس کے گوشت میں فائدے گائے کے گوشت سے زیادہ ہیں, اس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے, اور اکنومیکلی بھی آپ کو وہ اس لیے سستا پڑتا ہے کہ اس میں گوشت نکلتا بہت ہے. سمجھتے ہو, کٹا جو ہے نا, کٹے کو تو بولتے ہی, کسی موٹے آدمی کو کٹا تو بولتے ہیں, بھینسا ہی تو بولتے ہیں اس کو. تو اس میں گوشت بھی زیادہ ہے, اس کے گوشت میں بادی پن بھی کم ہے. جو ماہر حکیم ہے وہ بولتے ہیں گائے دودھ کا پیو, گوشت بھینس کا کھاؤ. اب اگر کہیں بھینس کے گوشت صحیح نہیں ہے تو وہ بڈی بھینسیں جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کٹے کو آپ ذبح کرو نا تو کٹے کا گوشت مطلب بولے کٹا ہی ہوتا ہے بھائی. البتہ ہمارے ہاں کٹا اس لیے قربان نہیں کیا جاتا بھینسا کہ وہ ہوتا کم بخت اتنا طاقتور ہے اور اتنے مسلز ہوتے ہیں اس میں گوشت سے بھرے ہوئے کہ قصائی گرانے کے چکر میں 2-4 قصائی خود گر جاتے ہیں. یعنی قصائی اس کٹے کو گرائے, اس سے پہلے کٹے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن اتنی, ہمارے ایک دوست لے کر آ گئے تھے 2 سال پہلے, وہ گردن ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی کسی کے, اتنی بڑی گردن ہے اس کی, وہ ہلی وہ جگہ سے ہی نہیں کوئی ہلا پا رہا. تو اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں. تو اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور گرانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور
اس میں ڈر ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. آپ دیکھو نا ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, گائے یہاں سے بھاگی تگڑ 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 5-6 بچوں کو پیلتی ہوئی نکل گئی, بیل بھاگا بے قابو ہو گیا. قربانی میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم ایک بیل لے کر آئے, اتنا تگڑا بیل تھا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا, بس جو قریب آیا اٹھا کے کک مارتا تھا نا. تو کہہ رہے ہیں بڑا ایکسپرٹ کسائی لے کر آئے, کسائی شو بھی بہت مارتے ہیں آج کل نا. کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ بھائی یہ بہت خطرناک بیل ہے, اس کو ذرا احتیاط. اس نے کہا ابے جا, ہم بڑے بڑے بیلوں کو ہم نے گرایا, یہ کس کھیت کی مولی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اس کو بہت سمجھایا یار تھوڑا احتیاط سے قریب. اس نے کہا ابے جا. کہہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے, میں نے دیکھا کسائی نظر نہیں آ رہا, بیل کے قریب گیا نا رسا وسا کھولنے ذبح کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں, دیکھا وہ ادھر پڑا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں باتوں میں بیل نے گھما کے جو فلائنگ کک ماری ہے نا, پتہ ہی, اور کک مار کے بیل ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس کا روز کا کام ہے, ڈیلی کا کام ہے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں وہ قصائی وہاں پڑا ہوا ہے. تو فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی. تو ایسا کوئی ڈینجرس قسم کا خطرناک قسم کا بیل ہو تو پہلا کام یہ کر سکتے ہیں, بجائے تماشا محلے میں بنانے کے نا, وہ بھاگ رہا ہے, رسے توڑ رہا ہے, 5-6 بندوں کو اٹھا کے پٹک رہا ہے, تو ایسے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ 2 دھاری چھری لے کے نا اس کی گردن پہ کھڑے کھڑے ہی اس کو مار دیں گردن. سمجھتے ہو 2 دھاری چھری کیا ہوتی ہے, آرام سے گھس جاتی ہے وہ. تو اس کو آپ کھڑے کھڑے ہی باندھ کے نا اس کو اس کی گردن پہ چھری گھسا دیں. اس سے جب بلیڈنگ ہوگی بہت زیادہ تو نیچے گرے گا, پھر پراپر ذبح کر دیں اس کو. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لوگ شوٹ کرتے ہیں گولی سے شوٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے کریں, کیونکہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہے. جانور حلال کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اس کا خون جسم سے باہر نکل جائے, تو گولی میں وہ کام پراپر وے میں ہوتا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جانور کو. دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے, بھاگ رہا ہے ادھر ادھر, اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کو گولی سے شوٹ کریں, لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. جب گر جائے پھر جا کے اس کو ذبح کر دیں. البتہ گولی اگر دھاری دار ہے, دھاری کا مطلب بلیڈ ہے اس کے آگے, تو پھر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے اگر آپ نے گولی چلائی اور وہ دھار لگ گئی اس کے اندر, تو بھی گرے گا, تو آپ پر ذبح کرنا واجب ہے. لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے وہ. سمجھتے ہو, تیر کا شکار ہو گیا یا گولی کا ہو گیا, تو گولی اگر نوک والی دھار والی ہے, کلاشن کوف کی یا ٹی کی گولی نوک والی نہیں ہوتی, آگے سے نوک تو ہوتی ہے مگر دھار نہیں ہوتی اس کی, بالکل ایسے سوئی ہونا بالکل گھب جائے, اس طرح سے تو پھر حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا. تو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہیلا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ظلم ہوگا جانور کے اوپر. او بھائی, وہ جو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, آپ اس کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور اس نے گلی محلے کے 5-6 بچے قربان کر دیے. یہ کون سا کوئی ٹانگ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھٹنا لے کے بیٹھا ہوا ہے. بقرعید میں یہی رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک تو میں نے دیکھی, اونٹ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو, ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا. بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ. میں نے کہ اس اونٹ کو سلام ہے, کچھ بھی نہیں کیا, یوں اٹھایا اس کی اوقات دکھانے کے لیے نا, کہ 2 ٹکے کے آدمی نہیں ہے, تو میرے کو حلال کرنے آیا. یوں اٹھا کے بندہ یہاں رکھ دیا. اب وہ اگر سر سے ہی پکڑ لیتا تو رکھ تو دیتا, رکھ تو پھر بھی دینا تھا. کھانا اونٹ گوشت تھوڑی کھاتا ہے, رکھ دینا تھا. مگر وہ بیچارہ پھر کہیں رکھنے کے قابل رہتا نہیں, اس کو صرف قبر میں ہی رکھا جاتا. وہ تو شکر ہے یہاں سے اٹھایا. تو اتنا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایسے موقع پہ شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایسا کوئی تگڑا جانور ہے قابو میں نہیں آ رہا تو تماشے نہ بناؤ بھائی. گلی محلے میں لوگوں کی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, پھوٹ رہی ہیں, مر رہے ہیں لوگ, تو پھر تماشا بنتا ہے, دیکھو یہ مسلمان لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے کہ شریعت کی گنجائش سے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اس جو قربانی کے مسائل میں بتا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اس کلپ کو, یہ بہت اہم مسائل ہیں کیونکہ لوگ ان میں کوتاہیاں کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ, یہ جو میرا چینل ہے اسپیچز, اس پہ بھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا, یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اپلوڈ, تو آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہوگا اپلوڈ ہو جائے گا یہ. تو آپ لوگ اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہ دوسرا مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ مسئلہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی, آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی, آپ نے نہیں ہٹائی,
نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں. کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ رکھ نہیں رہے, کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے, گوبر شوبر پڑا ہوا ہے, آپ ہٹا سکتے ہو لیکن آپ نہیں, لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر, بدبو آتی رہے, اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہا ہے, پھر یہ آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. سوچو, جو تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دہ چیز پھینکے, جو تکلیف دہ چیز پھینکے گلی محلے میں, اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی, پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے. قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے. پہلے گندگی کم ہے, اتنی بدبو, کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں, وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے, وہ کہتے ہیں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اتنی غلاظت, اتنی گندگیاں, خون کی بدبو, اوجڑیاں, چھیچڑے, کووں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں, انسانوں کی نہیں ہوتی, اتنی گندگی. او بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو, اس کو ذبح کر کے اس کی آلائش کو ایک کسی ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی ہے لیکن گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ. آپ خود نہیں کر سکتے, کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں. آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں, تو جانور کہاں سے لے آئے, وہ کیا کسی نے زکات میں دیا ہے آپ کو؟ قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے, مالداروں پہ لازم ہے. تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے نا, وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے, اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے, جہاں جہاں اس کی آلائشیں, خون وون پڑا ہوا ہے, یہ جو خون گرتا ہے نا 2-3 دن کے بعد سڑتا بھی ہے, اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے, خود کرو یا کسی سے کرواؤ, نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو. سمجھتے ہو؟ دیکھو میں پچھلے سال اونٹ لے کر, میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا, موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اونٹ لے کر آیا تھا پچھلے سال, گلی میں ہم نے نہر کیا اس کو. اب جب میں نے نہر کیا ہے, میں نے قصائی سے بولا تھا کہ ایک بوٹی بھی, ایک چھیچڑا, ایک خون کا نشان بھی مجھے گلی میں نظر آیا نا 2 گھنٹے کے بعد, ایسی کی تیسی. یہ اونٹ کی جگہ کھونٹے پہ کون بندھا ہوا ہوگا؟ آپ بندھے ہوئے ہوگے. آپ پیسے زیادہ لے لو لیکن صفائی پوری ہو, اور پیسے پورے نہ پکڑائیں. قصائی یہ کام نہیں کرتا تو کوئی جمعدار سے کام لیں. آپ گلی محلے میں ہوتے ہیں, سویپر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم نے, مجھے یاد ہے قصائی سے نہیں کسی سویپر سے کام لیا تھا. قصائی تو کر کے چلا گیا. تو ہم نے جب گوشت ووشت تقسیم کر دیا, اس کے بعد میں نے سویپر سے کہا ٹائم بتا کتنا ٹائم لے گا, کیونکہ سویپر کیا کرتے ہیں, کچھ پڑا ہوا ہے کچھ نہیں پڑا ہوا. سر وہ میں کل آ کے کر دوں گا, پرسوں آ کے کر. جو ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس سے ہم نے مضبوط ایگریمنٹ لیا. میں نے کہا تیرے 1500 بنتے ہیں, میں تجھے 3000 روپے دوں گا. جب آپ اتنا بڑا اونٹ لے کر آئے ہو تو آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہو نا. میں نے کہا میں تجھے 1.5, وہ کہہ رہا تھا 1500 دے دو. میں نے کہا 1.5 نہیں, ہم تمہیں کتنے دیں گے؟ بولو 3000. کنجوسی جو ہے نا بری چیز ہے. وہ کام بھی تو آپ اس سے دبا کے لے رہے ہو نا. وہ کہہ رہا ہے 1500, میں نے کہا میں 3000 دوں گا. لوگ کیا کہہ رہے تھے, 1.5 نہیں, میں تجھے 750 دوں گا, میں تجھے 750 دوں گا. چل 850 نہیں, 5 روپے اور بڑھا لے, پھر کام بھی ایسا ہی ہوگا. میں نے اس کو اتنا خوش ہو گیا نا, 1.5 کے بجائے جب 3 سنے گا تو خوش نہیں ہوگا. میں نے کہا 1.5 کے بجائے تو 3 لے لے, لیکن 1 گھنٹے بعد ایک چھیچڑا نظر آیا نا, چھیچڑا, اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں میں. ایک چھیچڑا, کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے, ایسا ہونا چاہیے ماحول. اور یہ جو اندر ہم نے گوشت بانٹا, میں نے کہا صرف سے پورا دھو کے نا, چمکا کے, ایسا کہ لگے ہی نہیں. تو کیا نا اس نے. جب آپ 1.5 کے کتنے دے رہے ہو, 3000 دے رہے ہو, تو وہ بلڈ جہاں جہاں نشان تھے اس پہ لا کے اس نے چونا ڈالا ہے, بالکل وہ چونے سے ختم, پتہ ہی نہیں چلا. اور گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی, سمجھ رہے ہو. چونا ڈال کے نا بالکل وائٹ وائٹ, بالکل انبجھا چونا ہوتا ہے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو اونٹ ذبح کیا ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور کبھی ذبح ہوا. تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ, گائے لے کر آؤ. نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں,
کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو. اسلام کو بھی بدنام کرو گے. کوئی گورا آ جائے ہمارے ملک میں بقرعید کے تیسرے دن اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلاظتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے, جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچرا کنڈی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں, وہ کہے گا یار یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی, یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں, تم ویسے تقریریں کرتے پھرتے ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو گورنمنٹ بھی کبھی کی بھی ذمہ داری ہے, وہ پوری کرے نہ کرے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے. سمجھتے ہو, یہ ہر شخص جب یہ اہتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہوگی. تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے, گڑھے کھدوا دیں میدانوں میں, تاکہ یہ اوجڑی آلائشیں ان میں دفن کریں, تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, گورے کے پاس یہ پیکج ہوتا ہے نا قربانیوں کا, تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی. جو اوجڑی ہے نا, یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھاد ہے. یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں, یہ اتنی زبردست کھاد ہے, یہ گوبر سے اچھی کھاد ہے یہ, لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے. کسی چیز کو ٹھکانے, چائنا میں آپ ایک بوتل پھینکے نا پانی کی, فوراً کوئی اٹھا کے ریسائکل کے لیے لے جائے گا اس کو. وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں, حالانکہ ارب پتی ملک ہے وہ, اور ہم غریب ملک ہیں. ہم اوجڑیوں کو ٹھکانے نہیں لگا رہے جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں. پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں, اوجڑی کی جو کھال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے. پہلے تو بکتی تھی یہ اوجڑیاں. تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ہمیں کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. تو اس لیے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. اگر نہیں لگایا قربانی کا اجر ضائع ہو سکتا ہے. گندگی جو نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو, کچے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو, وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے ہوئے جو گوشت کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غضبناک ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی. آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے. تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں. بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں, اسپرے کر دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا لوگ بلڈ کی اسمیل بہت آ رہی ہے, لا کے اسپرے مارو. ابے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے, وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے اس سے. خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ. پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے, وہ بات تھوڑی ہوگی. ایسے تو تھوڑے دنوں میں تم عجیب سی چیز بن جاؤ گے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, وائرل کریں, کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں بہت زیادہ.